بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں عامر محبوب اور مرتضیٰ دورانی. ناظرین، آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے UN جنرل اسمبلی سے خطاب کیا اور حسب روایت مسئلہ کشمیر فلسطین پر ٹھوک بجا کر بات کی. دوسری طرف جو وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور الحق صاحب پونچھ کے دورے پہ ہیں، اطلاعات ہیں کہ وہ سردار یعقوب صاحب کے حلقہ انتخاب میں بھی کسی ایک تقریب سے خطاب کریں گے. اور سب سے اہم بات ہے کہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر، اس نے حکومت کو پھر 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ جو بقیہ جو مطالبات ہیں اگر وہ پورے نہ ہوئے تو 15 اکتوبر کے بعد جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے یہ دوبارہ احتجاج کی کال دے سکتی ہے. پھر ہم آتے ہیں جو مقبوضہ کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہوا اور اس دفعہ تقریباً 57.6% ٹرن آؤٹ ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم جو مسلم نون آزاد کشمیر اس کی جو قیادت ہے ان کے درمیان وفاقی پارٹیوں کے ساتھ جو ملاقات کے لیے ریس لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات لیں. لیکن آغاز کرتے ہیں ہم وزیر اعظم پاکستان کا جو جنرل اسمبلی سے خطاب ہے جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر فلسطین سمیت تمام ایشوز پہ بات کی ہے. جناب دورانی صاحب، کیسا دیکھا آج آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب؟ اس سے پہلے بھی وزیر اعظم پاکستان نے ایک روایتی سا خطاب کیا، میرے خیال میں جو مزیدار نہیں تھا. پاکستان کی جو لیڈرشپ کا ایک سٹانس ہے وہ تو انہوں نے بیان کیا، لیکن جو ایک ماٹھا خطاب ہوتا ہے نا، باڈی لینگویج جو لیڈر کے طور پہ ایک آپ ڈیلیور کرتے ہیں اسپیچ، گو کہ میں نے وزیر اعظم پاکستان کی جو انگیجمنٹس دیکھی وہاں پہ سائیڈ لائن میٹنگز UN کے اندر، انہوں نے سارے جو ہے تقریباً بڑے بڑے سربراہان مملکت اور وزرائے اعظم جو ہیں صدور کے ساتھ ملاقاتیں کی. دورہ اس حوالے سے ان کا کافی کامیاب رہا جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں. IMF کا بھی جو ہے وہ پیکج گو تھرو ہو رہا ہے. لیکن جو میں ایز اے کشمیری جو مجھے یہ مایوسی ہوئی کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے انہوں نے اس طرح جو ہے نا وہ سٹانس جو ہے وہ جو پاکستان کا رہا ہے، جو کشمیری جو توقعات رکھتے ہیں وہ اس میں نظر نہیں آیا. ایک وہ جو شعلہ بیانی ہے شہباز شریف صاحب کی، وہ جو ادھر مائک شیک توڑتے رہتے ہیں، تو ہمارا خیال تھا کہ وہاں بھی ایک دو مائک جو ہے وہ ٹوٹیں گے، لیکن وہاں پہ ایک ہی مائک ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے UN جنرل اسمبلی میں. تو مجھے بحثیت کشمیری جو ان کے خطاب سے کشمیر کے جو ایک سیگمنٹ جو ہے نا اس پہ ایک مایوسی کا اظہار میں کر سکتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی اچھا جو ہے وہ موقف پیش کر سکتے تھے، اس سے اچھی وہ جو ہے نا گفتگو کر سکتے الیکشن ہوئے ہیں ذرا وہاں بھارت نے الیکشن کر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ہم تو ہمیشہ سے جو ہے نا وہ PTI کے ناقد رہے، ہمیں تو PTI کا یا عمران خان کا ناقد سمجھا جاتا ہے. لیکن جب عمران خان ایز اے پرائم منسٹر گئے تھے تو میرا خیال ہے انہوں نے بڑا اسٹرانگلی جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بات کی تھی، اسلاموفوبیا کے اوپر بات کی تھی. نہیں، روایت توڑی تھی، پہلی بار اردو میں خطاب کیا اور پھر وہ سارا. لیکن عمران خان کے بعد جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے 16 ماہ کے لیے وزیر اعظم بنے تھے پچھلی بار اور پھر دوبارہ بنے، تو ان کو چاہیے تھا کہ ایز اے لیڈر جو ہے نا وہ ادھر خطاب کا، وہ اس سے لگ رہا تھا جیسے کوئی انڈر پریشر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں یا زبردستی ان سے کچھ وہ اسپیچ ڈیلیور کرائی جا رہی ہے. تو اس لیے مجھے تو ان کے خطاب میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جس کو جو ہم اپریشیٹ کر سکیں. عمر صاحب، آپ نے خطاب سنا وزیر اعظم کا، تو آپ کیا کہیں گے کہ آج شہباز شریف صاحب کی کیسی تقریر لگی آپ؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے یہ تقریر بیلنس تھی، اتنی بات کرنی تھی انہوں نے، اس سے زیادہ کی جو ہے وہ توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ شہباز شریف صاحب کی کیپیسٹی کے مطابق ان سے توقع رکھیں نا. مگر اگر آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان کی طرح جو ہے نہیں کر سکتے یا عمران خان کی طرح وہ تقریر کریں گے تو وہ نہیں. ہاں اگر یہ تقریر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کرتے تو پھر یہ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ، میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کشمیر کی بھی بات کر لی ہے، 5 اگست کی بھی بات کر لی ہے، بھارتی مظالم کی بھی بات کر لی ہے. اس میں خاص طور پہ انہوں نے فلسطین کے حوالے سے اور فلسطین کے عوام کے حوالے سے، اسرائیلی مظالم کے حوالے سے، اسرائیلی دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کر لی ہے. انہوں نے پاکستان کے جو ایشوز ہیں اسے بھی ڈسکس کر لیا ہے. پاکستان کو جو دہشت گردی سے جو خطرات ہیں اس سے بھی انہوں نے بات کر لی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تقریر، اسے میں رائے صاحب بیلنس تقریر ہی سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ، مگر ایک تو یہ بات ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی آدھا گھنٹہ بولتے رہیں
لیکن اگر انہوں نے وہ جو 2-3-4 جملے بولے ہیں وہ پاکستان کی جو پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے اس کے عین مطابق بولے ہیں. انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے قوم متحدہ کا جو کردار ہے قراردادیں ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب تقریر تھی. اس کے بجائے الفاظ کا چناؤ بھی ٹھیک تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بیلنس تقریر. اچھا درانی صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ دوسری طرف جو وزیر اعظم آزاد کشمیر محترم چودھری انور الحق صاحب یہ پونچھ کے دورے پہ ہیں اور آج انہوں نے حجیرہ میں خطاب کیا اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ یہ سردار یعقوب صاحب جن کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں شاید ان کی جگہ شاید وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں تو اطلاع یہ ہیں کہ وہ سردار یعقوب کے حلقہ انتخاب میں بھی جائیں گے. ایک تو وزیر اعظم صاحب کا کیا ضرورت پیش آ گئی دوبارہ سیاسی دوروں کی اور اصل بات کیا معاملہ کیا بیچ میں؟ رائے صاحب وزیر اعظم صاحب آپ کو پتہ ہے جو چودھری انوار الحق صاحب ہے نا یہ ایک بے چین روح ان کو میں سمجھتا ہوں. وہ مطلب وہ خاموشی سے تو بیٹھ نہیں سکتے. ان کو کوئی نہ کچھ جو ہے نا رات کو سوچتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی سازش ان کے دماغ میں آتی رہتی ہے پھر وہ اگلے دنوں میں منفی سوچ سے امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں. تو لیکن آپ کو پتہ ہے وہ بڑے اچھے پلانر بھی ہیں بہت اچھی ان کی مینجمنٹ ہے اور ان کے رابطے بھی ہیں. تو انہوں نے یہ پلان کیا کہ اس بار اب انہوں نے پہلے آپ نے دیکھا انہوں نے مظفر آباد نیلم ویلی سائڈ کو فوکس کیا. اب انہوں نے جو ہے نا وہ باغ کے بعد پھر پونچھ کو فوکس کیا. اب پونچھ میں جو ہے وہ ان کو یہ شاید لگ رہا ہے کہ سردار یعقوب صاحب جو ہیں وہ کوئی زیادہ ایکٹیو ہیں اور نو کانفیڈنس یا تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے سردار یعقوب صاحب بہت سارے لوگوں کو ساتھ ملا کے اور اس میں کئی بار وزیر اعظم نے اظہار بھی کیا کہ ان کے ساتھ کچھ جو آٹا مافیا یا باقی لوگ یہ انویسٹر کے طور پہ اپنا یا سہولت کاری وہ کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب اب ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اب جو ہے نا سردار یعقوب صاحب کے حلقے میں جا رہا ہوں میں وہاں پہ زیادہ پاپولر ہوں اور ان کے خلاف ایک اور جو سازش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوم تاسیس والا جو کام ہے نا وہ جو پڑا ہے آپ کو پتہ ہے وہ بھی ان کے کھاتے میں ڈالا ہے جوائنٹ عوامی ایکشن. حالانکہ سردار یعقوب بیچارے کا ان سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے سردار یعقوب صاحب اس طرح کے ان کی سوچ ہی نہیں ہے لیکن اور نہ ہی اتنی بڑی کو پلاننگ وہ کر سکتے ہیں. یعقوب صاحب آپ کو پتہ سیدھے سادھے وہ پنچھی ہیں اور وہ بس سیدھی بات کرتے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا اچانک ان کے خلاف انہوں نے یہ کمپین شروع کر دی اور پھر حسن ابراہیم صاحب کے ساتھ بھی ان کے فوری جو ہے نا تعلقات خراب ہوئے. حالانکہ پچھلے عرصے میں انہوں نے حسن ابراہیم صاحب کو کافی فنڈ دیے اور میری اطلاعات یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب گنتی میں ان کو بھی شامل کر رہے تھے. 27 کی جو گنتی وہ رکھتے ہیں نا ہمیشہ تو اس میں انہوں نے حسن ابراہیم صاحب کو بھی شامل کیا. لیکن اب جو ہے ان کے وہ ایک بار پھر حسن ابراہیم سے بھی معاملات خراب ہو گئے ہیں اور سردار یعقوب صاحب کے ساتھ ان کے ویسے ہی خراب تھے. تو یہ جو پونچھ کا دورہ ہے اور پھر آپ کل دیکھیں نا اسامہ صاحب کے جلسے میں بھی وہ جا رہے ہیں اور وہ بھی ایک میسج ہوگا بڑا. اور اس کے بعد پھر حاجی رشید صاحب جو ہیں ان کو ہوسٹ کریں گے مسلم لیگ کی طرف سے. تو یہ مسلم لیگ کی طرف سے جو حاجی رشید صاحب ہوسٹ کر رہے ہیں یہ بھی سنا ہے کہ سردار رشید صاحب کو جو ہے وہ ان کے پارٹی صدر جو ہیں شاہ غلام قادر صاحب کی طرف سے ہدایات ملی. اب اس میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس میں کیا سچائی ہے لیکن جو مجھے یہ لگتا ہے کہ سردار رشید صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی لیڈرشپ جو ہے اس کے بغیر تو یہ نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی جو ہے سارے حلقوں میں وزیر اعظم نے ابھی تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں کو استعمال کیا. آپ دیکھیں ان کی اپنی تو کوئی پارٹی ہے نہیں ہے انوار الحق صاحب کی, نہ گراس روٹ لیول پہ ان کی کوئی کارکن ہے, نہ ان کی کوئی اسٹرکچر ہے, نہ کوئی سسٹم ہے. تو انہوں نے اس وقت تک بڑے ہی آپ دیکھیں کہ حکمت عملی کے ساتھ بڑی زبردست جو ہے نا پالیسی کے تحت دونوں پارٹیوں کو استعمال کیا اور دونوں پارٹیوں کو انشاءاللہ وہ آگے استعمال کر کے ٹیشو پیپر بنا کے پھینکیں گے جس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ کیا. باقی اچھا عمر صاحب آپ کا گیلا تھا کہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں یہ کشمیر سے نہیں جا نکلیں اور یہ سٹف نہیں ہے کہیں پورے آزاد کشمیر کا. تو آپ کا چیلنج وزیر اعظم نے قبول کیا اور ابھی انہوں نے دورے شروع کر دیے اور پونچھ کا دورہ ذرا آج ان کا جو حجیرہ میں جلسہ ہوا مسلم نون اس کی میزبان تھی عامر الطاف صاحب اور ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ ظاہر ہے وہ سردار یعقوب کے حلقہ انتخاب میں جا رہے ہیں. حاجی رشید صاحب جیسے درانی صاحب نے کہا حاجی رشید صاحب میزبان ہیں. تو وزیر اعظم کے اس دورے کو دورہ پونچھ کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ راج صاحب ایک تو یہ بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو کوئی اچھا ایڈوائزر ملا ہے اور وزیر اعظم نے جو ہے وہ یو ٹرن لیا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں نا یہ وہی وزیر اعظم ہے جو تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے یہ کیا کہتے تھے اور کہ جی ان کے فنڈز اور یہ وہ سارا کچھ. اور میں وہ ان کا سب سے پہلا یہ موقع ہوتا تھا کہ تنویر الیاس صاحب پیسے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن میں انہیں گرفتار بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ
اس سے پھر انہوں نے ریکنسلیشن کی تنویر الیاس صاحب کے ساتھ، اور پہلے چلے ریاست کا عہدہ وزیر اعظم، یہ وہ کسی طرح وہ آنی ٹریپ یا دوسرا ٹریپ جو ہے وہ کر کے لے گئے انہیں. اب اس کے بعد جو وہ دوسرے دن اپنی پوری کابینہ کے متعدد جو ان کے جو قریبی وزراء تھے ان کے ساتھ انہوں نے جا کے تنویر الیاس صاحب کے گھر میں جا کے وہ کیا. اس کے بعد ایسا یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ تنویر الیاس صاحب کے بعد شاید جو ہوگا کیا کہتے ہیں اچانک یہ بڑی کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک نئی سیاسی جماعت بنے گی، تنویر الیاس صاحب کے پیسے ہوں گے، انوار الحق صاحب کا ذہن ہوگا، لوگ آئیں گے، یہ 25 ممبران جو ہیں وہ شامل ہو جائیں گے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک انصاف کی ساری قداور شخصیات جو ہیں وہ اپنی اپنی سیاسی جماعتیں چھوڑ کے شامل ہو جائیں گے. ان کا خیال تھا پارٹی سے دور بھی شاید شامل ہو جائیں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے. تو وہ کوئی ایسا صورتحال نہیں ہو سکا، بلکہ وہ اس ملاقات جو ہے اس کو مقصد وہ باوجود اس کے اس کی بہت بڑی سطح پہ مینجمنٹ کی گئی تھی، لیکن جب اس کے اوپر جب عدلیہ کو اس کا وہ ہوا، اور عدلیہ کی ایک جو ہیرنگ ہوئی تنویر الیاس صاحب کے کیس کے حوالے سے، انوار الحق صاحب کے اس کے حوالے سے، تو اس میں میرا یہ خیال ہے کہ انہیں دھچکا لگا اور وہ پھر یہ سنبھل نہیں سکے. اب یہ دیکھیں نا، لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آیا یہ جو سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں وزیر اعظم محفوظ ہیں یا غیر محفوظ ہیں، تنویر الیاس صاحب محفوظ ہیں یا غیر محفوظ ہیں. اور جب تک اس چیز کا یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، وہ مہینے بعد ہوتا ہے، سال بعد ہوتا ہے، 6 ماہ بعد ہوتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ ان کی سیاسی جماعت جو ہے وہ تو بڑھ گئی. جب وہ بڑھ گئی تو ان کے پاس آپشن نہیں تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعظم کے اوپر ایک الزام تھا، ہمارے سمیت سارے جو ان کے ناقدین جو ہیں مسلسل یہ الزام لگا رہے تھے کہ وزیر اعظم وہ سٹف نہیں ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں ہوں. تو آپ یہ دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے وہ ریکنسلیشن کی سیاست کی طرف جا رہے ہیں، دوسری یہ بات ہے کہ وہ ایک تو یہ بات ہے ان کے رویے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے شخصیتی اعتبار سے بھی یو ٹرن لیا ہے، سیاسی اعتبار سے بھی یو ٹرن لیا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ انہیں کسی نے بتایا، کیونکہ یہ جو ایک تاثر بلڈ تھا کہ جی وزیر اعظم غیر مقبول ترین لیڈر ہیں اس پوری تاریخ کی ہسٹری کے، کہ مقصد وہ قیوم نیازی صاحب اور تنویر الیاس صاحب سے بھی زیادہ جو ہے وہ غیر مقبول لیڈر ہیں. تو وہ جو ہے اس تاثر کو دور کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ پہلے ادھر گئے، کیا کہتے ہیں مظفر آباد ڈویژن کے انہوں نے دورے کے، میرپور ڈویژن ان کا ہے ہی اپنا ہے، اور اب جو ہے وہ پونچھ کے دورے پہ نکلے ہیں. لیکن یہ بات بڑی الارمنگ ہے مسلم لیگ نون کے اندر کہ اگر جس طرح مرتضیٰ درانی صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ اگر اس کے فیسیلیٹیٹر جو ہیں وہ شاہ غلام قادر صاحب ہیں خود، کہ انہوں نے جو ہے وہ حاجی یعقوب کے حلقے میں حاجی رشید صاحب کے ذریعے انہیں بھجوایا یا اس کا انتظام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو آئندہ سیاسی مستقبل میں مل جل کے کام کرنے کی وہ ہے اسے بھی دیکھنا پڑے گا. دوسری یہ بات ہے یہ جو اسامہ زاہد صاحب والا ایپیسوڈ ہے کہ اسامہ زاہد صاحب کے جلسے میں وہ جا رہے ہیں، تو یہ ادھر دیکھنا پڑے گا. اسامہ زاہد صاحب کو یہ وزیر اعظم اپنا جو ہے وہ ایڈوائزر یا عمل درآمد کمیشن کا چیئرمین لگانا چاہتے تھے، ان کے بھائی کو انویسٹمنٹ بورڈ کا چیئرمین لگانا چاہتے تھے. یہ ممکن ہے کہ کل انہیں جو ہے وہ اس جلسے میں یہ جو ہے وہ اعلان کر دیں یا وہ کر دیں. لیکن مجھے وزیر اعظم سے توقع نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ کسی کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہ وہ لائن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو فیور کرے اور وہ کسی کے کام آ سکے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر اب دیکھنا پڑے گا کہ ان علاقوں میں جا کے کر کیا رہے ہیں. آیا وزیر اعظم جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن میں ایک بات بڑی کلیئر ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یو ٹرن لے لیا اور یہ وہ انوار الحق نہیں ہے جو 2 مہینے پہلے تھا. اچھا درانی صاحب ابھی بات ہے کہ جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹیاں مطلب جو کمیٹی بنی تھی اور یعنی 2 روز یعنی قبل ان کا راولہ کوٹ میں یعنی تاسیسی جلسہ بھی ہوا اور بڑی تعداد میں لوگ آئے اور ایک کامیاب شو ہوا راولہ کوٹ میں، اور وہاں انہوں نے 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دیا دوبارہ حکومت کو کہ جو بقیہ جو مطالبات ہیں جو ان کے ابھی تک پورے نہیں ہوئے، یعنی وفاقی حکومت کے یقین دہانی، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بے شمار کمیٹیوں کے، تو وہ جو بقیہ مسائل ہیں وہ سارے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا دوبارہ آزاد کشمیر کسی احتجاج کی طرف جائے گا، پھر وہی ہڑتالیں دھرنے شروع ہو جائیں گے؟ رائے صاحب دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے نا، یہ اب ایک نیو سیاسی پارٹی کے طور پہ مرج ہو رہی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے
ہم یہ ایسے مطالبات جو ہے وہ پیش کریں گے. عوام جو ہے نا جس سے اٹریکشن جس سے ہو نا, جو عوام جذباتی ہوتی ہے, وہ پتہ ہے, اشرافیہ کی مراد ختم کریں, پجارو کلچر ختم کریں, بیوروکریسی کو روڈوں پہ پیدل چلائیں, یا پھر وزراء کے جو ہے نا وہ جھنڈے اتار دیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کو کل اقتدار مل جائے تو کیا وہ بجلی جو ہے نا فری دیں گے لوگوں کو؟ آپ ان سے یہ پوچھیں. کیا جو آج حالات ہیں آزاد کشمیر میں, آج جو بجٹ کی صورتحال آپ چیک کریں نا کہ کتنا انکم ٹیکس اکٹھا ہو گیا. پہلا آپ کا جو ہے کوارٹر ختم ہو گیا, اب دوسرا شروع ہو گیا. تو آپ کا جو ٹارگٹ ہے 80 ارب روپے کا, جو راجہ اشتیاق صاحب نے جو ہے نا وہ وزیر اعظم صاحب کو خواب دکھائے تھے, تو رائے صاحب تو وہیں پہ موجود ہیں, اب تو کام ہی نہیں ہو رہا. ان لینڈ ریونیو ہی ختم ہو گیا سمجھے ایک لحاظ سے, وہ ان کا محکمہ ختم نہیں ہو گیا, مطلب ڈیڈ ہو گیا. تو ان لینڈ ریونیو کا بالکل جو ہے نا وہ کام اس وقت اس طرح پڑا ہوا ہے. دیکھیں نا کوئی ورکنگ ہے ہی نہیں ہے. ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں سے ان کو لاسز ہو رہے ہیں. پہلے اسٹیٹ بینک نے رکھا ہوا تھا کائبر جو 22% تھا, تو 17% پہ آ گیا اب جو انٹرسٹ ریٹ بینکوں کا. تو سب سے بڑی ان کی آمدن تھی اسٹیٹ بینک, اس بینکوں سے جو ٹیکسز ان کے کلیکٹ ہوتے تھے وہ تو آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں, وہ تو کوئی بھی بیٹھا ہو وہاں پہ ہو جاتا. پھر ان کی آمدن ختم ہو گئی. دوسرا جو ان کا سورس تھا وہ تھا بجلی کے بلات پر, 15 ارب روپے وہاں سے بھی ان کی کٹوتی ہو جائے گی. اب ان کو میرا خیال ہے 3-4 کروڑ پہ ہی ملیں گے 15 ارب کے بجائے, یہ جو آپ بلوں کے انہوں نے ریٹ رکھے ہوئے. ہائیڈل کا ختم ہو گیا. تیسرا جو ہے نا سگریٹ فیکٹریوں کا بھی بند کر دیا انہوں نے, جو 1-1.5 ارب روپیہ وہ دیتی تھی وہ بھی بند ہے. تو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگلے سال یہ بجٹ کیسے بنائیں گے, مطلب یہ آزاد کشمیر حکومت کیسے بنائے گی؟ مجھے تو بالکل اس پہ کوئی جو ہے نا شک و شبہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں وہ ہر معاملے کو ذاتی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. آپ کو میں آج ہی اب چیلنج کرتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کیا کریں گے اگلے دنوں میں؟ راجہ اشتیاق کو کہیں نہیں ہٹائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ راجہ اشتیاق کو اٹھاؤں گے لوگ کہیں گے وہ ایک ایماندار آدمی ہی نہیں چلا سکا وزیر اعظم, تو باقی جو ہے نا بھائی ایمانداری کے ساتھ ساتھ پرفارمنس بھی تو دیکھنی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے راجہ صاحب جو ہیں اشتیاق صاحب وہ ایماندار تو ہیں, لیکن ان کی پرفارمنس کیا ہوگی اگلے دنوں میں جب آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں بنانے کے لیے ہوگا؟ آپ کا نان ڈیولپمنٹ کا آپ نے 80 ارب کا جو ہے نا ان کو ٹارگٹ دیا ہوا ہے, 40 ارب تک آپ کا اکٹھا نہیں ہو سکے گا, پھر کیسے آپ ڈیفیسٹ پورا کریں گے؟ تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے اپنا سارا غصہ جو ہے وہ چیئرمین سی بی آر پہ اتاریں گے, چودھری رقیب صاحب کو ہٹا دیں گے. یہ خبر میں آپ کو بریک کر کے دے رہا ہوں. چودھری رقیب صاحب سے ان کو ریموو کریں گے, اور جو ہے نا اشتیاق صاحب وہیں رہیں گے. حالانکہ جو کمشنر انکم ٹیکس ہوتا ہے ان لینڈ ریونیو کا, اصل کام اس کا ہوتا ہے. وہ جو ہے نا جب تک وہ پرفارم نہیں کرے گا چیئرمین یا باقی ادارہ کیسے کرے گا؟ اب راجہ اشتیاق صاحب نے جب سے استعفیٰ دیا اور استعفیٰ واپس لیا ہے, وہ عجیب سی ایک جو ہے نا وہ اس میں چلے گئے ہیں ڈرامہ میں. وہ بالکل ذہنی طور پہ جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتے دفتر میں, اور کہتے ہیں لوگ کہ وہ اپنے ساتھ ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ ان کو ملنے کے لیے جاتا ہے نہ کوئی. تو وہ شریف آدمی ہیں. تو وزیر اعظم صاحب اب صرف اس وجہ سے کہ ابھی شرم کے ستو ہیں تو انہوں نے ان کو بڑا وہ لگایا تھا وہ چیلنجنگ جاب دے کے, اور انہوں نے بھی رائے صاحب نے بھی وزیر اعظم کو بڑے سبز خواب باغ دکھائے تھے. اب آپ کو میں بتاؤں یہاں پہ آ جائے گا مسئلہ انا کا. اب وزیر اعظم نے کیا کرنا ہے؟ سارا غصہ نکالنا ہے چودھری رقیب پہ جو چیئرمین انکم ٹیکس سی بی آر ہیں اور سیکٹری سی بی آر ہیں, اور سارا جو ہے نا مدعا حالانکہ راجہ اشتیاق صاحب یا ان کی ٹیم کا ہے وہ نکالیں گے ادھر, تو آزاد کشمیر کی ریاست جو ہے نا وہ سفر کرے گی, ریاست سفر کرے گی, عوام سفر کریں گے, عوامی ایکشن کمیٹیاں روڈوں پہ آئیں گی, اور پھر یہ ایک نئی سیاسی جماعت بنے گی. تو آخر پہ ہو سکتا ہے وزیر اعظم صاحب اسی سیاسی جماعت کی قیادت کر رہے ہوں. اچھا عمر صاحب, جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے پھر 15 اکتوبر کی جو ڈیڈ لائن دی ہے, تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیسا درانی صاحب نے کہا کہ کیا واقعی یہ کوئی سیاسی جماعت بننے کو جا رہی ہے, یا یہی جو عوام کے بنیادی ایشوز ہیں اسی کو لے کر اتحاد یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور جو عوام کے مسائل ہیں اس کی حال پہ توجہ دیں گے؟ اچھا, میں اس سے پہلے جو مرتضیٰ درانی صاحب بات کر رہے ہیں اس کی طرف بات کرتا ہوں. ایک تو یہ بات ہے انہوں نے انکم ٹیکس والی بات کی آزاد کشمیر میں. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ نان پروفیشنل لوگوں سے, آپ ایسے لوگوں سے ٹیکس کا محکمہ چلا رہے ہیں جنہیں ٹیکسز کی تعداد ہی نہیں پتا کہ کون کون سے ٹیکس ہیں. اگر رائے صاحب بجلی کے بل سے ٹیکس آپ کلیکٹ کر رہے ہیں, آئیڈل کے منصوبوں سے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, اور مالیاتی اداروں بینکوں سے بینکنگ سیکٹر سے کر رہے ہیں, تو یہ کوئی کام نہیں.
یہ اگر مرتضی درانی صاحب یا آپ بھی ادھر چیئرمین سی بی آر کوئی بھی بیٹھ جائے کمشنر ہوگا تو یہ سسٹم جنریٹڈ ٹیکس ہیں, جتنے پیسے آئیں گے یہ تو ایٹ سورس آپ کے کٹتے ہیں نا, کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہمارے اشتہارات کے پیسے کاٹ لیتے ہیں یا جو ٹھیکوں میں سے پیسے کاٹ لیتے ہیں, یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ آپ فائلر کا اتنے پرسنٹ ہے, نان فائلر کا اتنا پرسنٹ ہے. اصل میں جو کلیکشن تھی وہ آزاد کشمیر میں انڈسٹری کی تھی, انڈسٹری تباہ کر دی انہوں نے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کھربوں روپے کہہ رہے تھے اس وقت, ایک چائے والے ہیں پتہ نہیں کتنے 100 ارب جی, 100 نہیں 180 ارب نہیں اور انہوں نے 1800 ارب 1800 ارب کے 1500 ارب جناب, 1500 1.5 ارب ڈالر بنتا ہے وہ 1500 1800 ارب سے آپ آ کے پتہ لگے جی آپ کی جو ہے کلیکشن کروڑوں پہ رہ گئی ہو. تیسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ اس وقت افسوسنا یہ بات ہے کہ ساری انڈسٹری, ہم پہلے بھی نشاندہی اس کے اوپر میں پروگرام کروں گا, میں آپ کو فیکٹریوں کا نام بتاؤں گا. اس وقت یہ صورتحال ہے میرپور کی فیکٹریز تو بند ہے. دیکھیں نا, وہ چیئرمین سی بی آر کوئی ایماندار آدمی ہے, کوئی کمیشن انکم ٹیکس ایماندار آدمی ہے, کوئی ڈپٹی کمیشن انکم ٹیکس ایماندار آدمی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ بھمبر کی فیکٹری, میں آپ کے سامنے یہ خبر بریک کر رہا ہوں, آپ جو ہے وہ سارے جا کے چیک کر لیں, چیلنج ہے نا, آپ جائیں قومی سلامتی کے ادارے چیک کر لیں, آئی ایس آئی والے چیک کر لیں, ایم آئی والے چیک کر لیں, آئی جی پی چیک کر لیں, چیف سیکرٹری چیک کر لیں, خود وزیر اعظم چیک کر لیں. بھمبر کی ساری فیکٹریاں چل رہی ہیں اور وہ محکمہ انکم ٹیکس نہیں چلا رہا, ان کا کوئی ریونیو نہیں آ رہا. ان کا ریونیو جو ہے یا تو وہ بھمبر کی جو فیکٹریز ہیں وہ پولیس والوں کے ذریعے چل رہی ہیں, اور آپ کو میں خود بتاتا ہوں کہ ایک بار جو ہے وہ پتہ لگا جی کہ ٹرک پکڑا گیا, اور مقصد وہ ٹرک جو ہے دوسرے دن میں نے چیک کیا تو بھمبر میں کوئی ٹرک نہیں پکڑا گیا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرح کی یہ جو صورتحال ہے, آپ یہ چیک کریں کہ بھمبر میں اس وقت ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ رات کے اندھیرے میں چل رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس وزیر اعظم کی اس کے حلقے میں, اس کے حلقہ انتخاب میں, اس کے ضلع میں, اس کے شہر کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کسی اور کی نگرانی میں, یا وہ کچھ اور لوگ ہیں, یا وہ وزیر اعظم کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں, یا بھمبر جو ہے وہ کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس آف ایتھوپیا کا حصہ ہے جہاں پہ جو ہے وہ انوار الحق صاحب کا قانون نہیں چلتا یا آزاد کشمیر کا قانون نہیں چلتا, وہاں پہ سرے عام جو ہے وہ انڈسٹری چل رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون انڈسٹری لگائے گا جب آپ کے جو ہے وہ پولیس والوں کے ذریعے یا آپ کے محکمہ انکم ٹیکس والوں کو تھوڑے سے پیسے دے کے اگر وہ چلا لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے, آزاد کشمیر کی صنعت کو تباہ کیا گیا, اس کے اوپر غیر جانبدارانہ کمیشن بننا چاہیے, اور ایک ایسے سمجھدار لوگوں کے اوپر جو ٹیکس کے معاملات سمجھتے ہوں, جو انڈسٹری کے معاملات سمجھتے ہوں, جو بزنس کے معاملات سمجھتے ہوں, ان کے اوپر جو ہے وہ ایک کمیشن بنا کے تحقیقات کی جائیں کہ آزاد کشمیر میں یہ جو ہے صنعت جو ہے وہ تباہ کیسے ہوئی, آزاد کشمیر میں ٹیکس کلیکشن کیسے تباہ ہوئی, اس کا کون کون ذمہ دار ہے, اس کا کون کون حصے دار ہے, اس میں اگر آپ حصے دار ہے, میں حصے دار ہوں, مرتضی درانی حصے دار ہے, یا وزیر اعظم یا ان کا کوئی وزیر حصے دار ہے, یا کوئی بیوروکریٹ حصے دار ہے, تو اسے نشان عبرت بنائے. اب آپ کو میں دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کہا یہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بظاہر تو یہ ایک بڑا شو تھا یہ جو ہوا ہے. اس میں ایک تو یہ بات توقع کی جا رہی تھی کیونکہ ہمارے پاس یہ اطلاع تھی کہ ان سارے لوگ جو ہیں یہ فریقین جو ہیں وہ سیاسی جماعت بنانے کے اوپر متفق ہو گئے. پاکستان پیپل پارٹی کے لوگوں نے انہیں روکا تھا ان کی سی سی کے اجلاس میں, یا کسی طرح انہیں کہا گیا تھا کہ اس میں یہ لوگ شامل نہ ہو. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم شامل ہوں گے جب تک جو ہے یہ وہ سیاسی جب جماعت بنائیں گے تب چھوڑیں گے, ادروائز ہم جو ہے وہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہوں. وہ ان کو عہدیداروں کی شاید 22 تعداد تھی, وہ شاید پی ایس ایف یا یوتھ کے تھے یا کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل تھے, تو ان لوگوں نے شرکت کر لی. میرا یہ خیال ہے کہ اب جو ہے وہ جو عروج دیکھنا تھا انہوں نے کیا کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے وہ دیکھ لیا. آٹے اور بجلی کے علاوہ آزاد کشمیر میں شاید جو باقی چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ یہ جو ریلیف مل گیا یہ ان کی بڑی کامیابی تھی, اور اسے اگر یہ اچھے طریقے سے کیچ کراتے تو کافی بہتر تھا. اب اکتوبر کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے یہ سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر سکتے ہیں. جس طرح مرتضی درانی صاحب نے کہا کہ ایک آپ دیکھیں نا, آپ ایک ایجنڈا دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماسوائے چند لوگوں کے جو عوامی ایکشن کمیٹی میں تھے, مختلف الخیال لوگ تھے, مختلف النظریات لوگ تھے, اور ان میں سے کچھ بہت سارے لوگ چھوڑ گئے. اس وقت جو ہے یہ جو پولرائزیشن ہوئی آزاد کشمیر میں, جس کا میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اور وزیر اعظم جو ہے اس پولرائزیشن کے خود ذمہ دار ہیں, اور وہی جو ہے اس کا باعث بنے اس وقت, اور انہیں کی جو حرکتیں اور مس ہینڈلنگ تھی اس کا نقصان اٹھانا پڑا اور بھگتنا پڑا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. اب عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے سیاست کرنے کے لیے, دیکھیں سیاست کرنے کے لیے بہت ساری سیاسی جماعتیں اور لوگ موجود ہیں, اگر یہ سیاست کی طرف جائیں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ جو ایک جو تاثر ہے کہ تاجر جو ہے وہ شاید اچھے جو ہے وہ سیاستدان ثابت نہ ہو سکے,
تو ایسی صورتحال میں ان کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. لیکن انہوں نے جو اسے انٹرلنک کیا ہے جا کے اکتوبر کے ساتھ اور انہوں نے ٹائم دے دیا حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ والی غلطی نہ کریں جو پہلے جو ہے وہ ٹائم دے کے انہوں نے. اب لازمی نہیں ہے جس دن ان کی ڈیڈ لائن ختم ہوگی 15 تاریخ کو 14 تاریخ کو آپ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کی یا کرنا وقار نور صاحب کی سربراہی میں کوئی جناب والا ایک کمیٹی بنا دیں کہ جو مذاکرات کرنا شروع کریں اور پھر آپ ایک جعلی سا انہیں نوٹیفیکیشن دے دیں اور وہ کہیں جی ہم یہ امپلیمنٹ جو ہے وہ 15 دسمبر تک کر دیں گے تو 15 دسمبر کو وہ پھر موب جو ہے بن کے آ جائیں. تو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے اور اس طرح کی مشکلات جو ہے جو ماضی میں انوار الحق صاحب نے غلطیاں کی, آزاد کشمیر حکومت نے غلطیاں کی, جو ان کے وزراء نے غلطیاں کی, جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کا جو ہے وہ چہرہ مسخ ہوا. آزاد کشمیر میں اربوں روپے دینے کے باوجود جو ہے وہ وفاقی حکومت بھی پریشانی کا شکار ہوئی, نظریہ علاقے پاکستان کو نقصان پہنچا, تکمیل پاکستان کی جدوجہد کو نقصان پہنچا. اس سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ان کے ساتھ جب مذاکرات کیے جائیں تو سنجیدہ لوگ مذاکرات کریں اور جو مذاکرات کیے جائیں ان کے اوپر ویسے بھی کریڈیبل ہونا چاہیے نا انسان کو. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے وزراء جو مذاکرات کرتے ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. اچھا درانی صاحب, ابھی ہم آتے ہیں جو مسلم نون آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے, اس میں پھر اطلاعات یہ ہیں کہ ذرا اپنے دڑے بندی تو ذرا ان کے پاس جان پہلے سے تھی. تو ابھی محترم فاروق قادر صاحب واپس آئے اور انہوں نے جو مسلم نون پاکستان کے جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں احسان اقبال کے ساتھ ملاقات کی اور پھر ساتھ ہی شاہ غلام قادر صاحب اپنی ٹیم کو لے کر یہ نون لیگ آزاد کشمیر کے درمیان پھر ملاقاتوں کا آپس میں کیسے جانا یہ دور پڑ گیا ہے. دیکھیں راج صاحب, یہ تو شاہ غلام قادر صاحب اور فاروق قادر صاحب آپ کو پتہ ہے دو مختلف جو ہیں وہ دڑوں کو لیڈ کر رہے ہیں. ایک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نون لیگ میں جو راجپوت دڑ ہے وہ فاروق قادر صاحب کے ساتھ ہے اور ایک نان راجپوت جو ہے وہ شاہ غلام قادر صاحب. ابھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو لندن پلان بنایا جس کو لندن پلان کہتے ہیں, اس میں مشتاق مناز صاحب جو آپ کو پتہ میاں نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز اور بڑے بااعتماد ساتھی سمجھے جاتے ہیں, ان کی اور ان کے اور فاروق قادر صاحب کے درمیان جو اختلافات تھے وہاں پہ کچھ دوستوں نے انٹروین کر کے تو ان کا وہاں پہ اب فائنل جو ہے نا وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا اور ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ معاذرائی ختم کرنے کا وہاں فیصلہ کیا. اب اس کا یہ ریئیکشن آیا کہ شاہ غلام قادر صاحب نے اپنی حکمت عملی بنا لی کہ ان کو پتہ چلا کہ یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور راجپوت نیٹ پہ اکٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں راجپوت نیٹ پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور شاہ غلام قادر صاحب کے بارے میں فاروق قادر صاحب نے لندن میں بھی ایسی کوئی گفتگو کی جو شاہ صاحب کے پاس پہنچی اور اس سے بھی ان کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع ہوئی. تو اب اگلے دنوں میں آنے والے دنوں میں ان کی پارٹی لیڈرشپ کیا رول پلے کرتی ہے, اس میں احسان اقبال صاحب بھی ہیں, شاید اسی لیے ان کی وہ ملاقات ہوئی ہے کہ یہ آپس میں متحد رہیں. اور اگلا الیکشن جو ہے وہ اب نون لیگ آزاد کشمیر کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہمیں اگلا الیکشن لڑنا ہے, ہم نے حکومت نہیں بنانی 1.5 سال میں. انوار الحق صاحب یہ ہمارے لیے جو ہے سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے پرائم منسٹر کا, یہ 1.5 سال ہمارے ساتھ رہے تو ہم اگلا الیکشن لڑیں اور فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کی جو ہے مدد سے ہم آزاد کشمیر میں 2026 میں الیکشن جیت جائیں گے اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن جس طرح کی ان کی دھڑے بندی ہے اور جس طرح کے اختلافات ہیں, اس صورت میں جو ہے وہ جماعت کو نقصان پہنچ رہا ہے. اچھا عمر صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی پھر ان کی دھڑے بندی کھل کے سامنے آئی ہے, ایک ملاقات کر کے نکلتا ہے دوسرا پہنچ جاتا ہے, یہ اصل ایشو کیا ہے مسلم نون آزاد کشمیر کے درمیان آپس کے کیا معاملات ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ مسلم لیگ نون میں اور پیپل پارٹی میں اینڈ آف دی ڈے رائے صاحب کوئی ایشو نہیں ہوگا. بیسکلی جو ہے انوار الحق صاحب جو ہے اچھے پلیئر ہیں, اچھے سیانے آدمی ہیں, وہ انہیں کھلاتے ہیں, انہیں استعمال کرتے ہیں. کبھی انہیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شاہ غلام قادر صاحب مل جاتے ہیں استعمال کرنے کے لیے, اور کبھی جو ہے وہ آپ کو یاد ہے سی میں سارے جو ہے وہ سارا لوہا گرم تھا تو فاروق قادر صاحب اسے سپورٹ کر گئے. تو یہ ایک وہ کہتے ہیں نا رہے اپنے اپنے مقام پر, کبھی ہم نہیں کبھی تم نہیں. تو ان کی یہ جو صورتحال ہے یہ چل رہی ہے آف اینڈ آن, لیکن وہ کیونکہ آخری جو ان کا فیصلہ ہے وہ میاں نواز شریف کا فیصلہ ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کا فیصلہ. اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے پاس بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ پہلے جب مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں تھی اس وقت شاید آپ یہ تصور کر سکتے تھے کہ شاید کرنل وقار نور صاحب لوکل سیاسی دھڑے کی وجہ سے وہ شاید انوار الحق صاحب کی سپورٹ کر سکتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ابھی کرنل وقار نور صاحب سب سے آگے کھڑے ہوں گے انوار الحق صاحب کے خلاف جب نواز شریف صاحب جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہوں گے. اسی طرح جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی یہ جو دھڑے بندی کی ظاہر ہے دیکھیں نا جو یاسین کو حق ہے نا
کہ وہ وزیر اعظم بنے. اسی طرح کیا کہتے ہیں یعقوب خان کو بھی حق ہے, لطیف اکبر صاحب کو بھی حق ہے, فیصل راٹھور صاحب کو بھی حق ہے, بادل نقوی صاحب کو بھی حق ہے, جو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے وہ بنے نا. لیکن اینڈ آف دی ڈے انہوں نے آصف علی زرداری کا فیصلہ ماننا ہے, اس طرح مسلم لیگ نون والوں نے بھی یہ فیصلہ ماننا. یہ لوکل فیسیلیٹیشن ہے, یہ کچھ چھوٹے موٹے تبادلے ہو گئے, چھوٹی موٹی سڑکیں ہو گئیں. انوار الحق صاحب کاریگر ہیں, اور شاہ غلام قادر صاحب اور مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے بعض لوگ جو ہیں جنہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ان کی کٹ پتلیاں ہیں یا وہ استعمال کر لیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پلے کر رہے ہیں, اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے انوار الحق صاحب کی تو اس وقت وہ ضرورت پوری کر کے اپنا کام نکلوا لیتے ہیں. اور جب جو ہے وہ ان کی ضرورت پوری کر کے جس دن ان کو پارٹی پالیسی مل گئی کہ اب یہ ہے, اس دن آپ یہ دیکھیے گا کہ انوار الحق صاحب سارا کچھ دیں گے, وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو یہ ایسے ہی ہوگا, یہ سیاست میں ہوتا ہے. اچھا درون صاحب, ابھی وقت ہمارے پاس تھوڑا مقبوضہ کشمیر الیکشن ہوا, دوسرا فیز مکمل ہوا 25 تاریخ کو, اور جو دوسرے فیز میں 57.6% جو ٹرن آؤٹ رہا, تو یہ یعنی 87 کے بعد سے یعنی دوسرا فیز ہی مکمل ہوا. تو کشمیر کی تاریخ میں پرامن ترین جو انتخابات یعنی 2 مراحل مکمل ہوئے ہیں. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یعنی 5 اگست 2019 کے بعد پھر جو کچھ اسلام آباد میں ہماری جو پالیسی میں تسلسل نہیں رہا, تو ایک دم اس کا اثر پڑا مقبوضہ کشمیری, اور سارے لوگ حریت کانفرنس, جماعت اسلامی میں سارے لوگ جو مزاحمتی کی عادت تھی وہ بھی ساری الیکشن میں چلی گئی. تو کیا دیکھ رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں نا, یہ تو رائے صاحب یہ اس بات کا ری ایکشن ہے جو وفاق کے ہمارے جو اسلام آباد میں جو پالیسیز بنتی ہیں, اور کشمیری آپ کو پتہ ہم بار بار کہتے رہے کہ کشمیری بہت مایوس ہیں پاکستان کی حکومت سے, پاکستان کی لیڈرشپ سے, پاکستان کی جو آپ سمجھ لیں پالیسی ساز اداروں سے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں اب کشمیریوں کو بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا, کشمیریوں کو ان کا اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا. اب آپ دیکھیں یو این کی اجلاس میں پہلی بار یہ ہوا کہ ٹرکی نے جو ہے نا وہ کشمیر کا ذکر نہیں کیا اردوان نے. آپ کو پتہ ہے اس تقریر میں کبھی ہوا ایسے کہ اب اردوان کا موقف کیا ہے کہ جب مسئلہ کشمیری سیٹل انہوں نے کر لیا 5 اگست 2019 کو ٹرمپ کے ساتھ, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہندوستان کے ساتھ ہم ایسے معاملات جو ہے نا خراب کریں. ایران نے بھی ایسی کر دیا. تو جب آپ کو اپنی ڈائریکشن کا ہی نہیں پتا, لائن آف ڈائریکشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس, آپ بس ویسے ہی جو ہے نا کشمیریوں کو ایک چکر دے رہے ہیں, ایک ویسی جو ہے نا ڈنگوسرا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ بس یہ ہم اخلاقی اور سیاسی سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. یہ آپ کشمیری نہیں مانتے اس بات کو. اب یہ اخلاقی سفارتی سیاسی حمایت کب تک آپ یہ جو روایتی بیان دے کے تو آپ ان کو کریں گے؟ آپ کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 3 نسلیں اپنی جو ہے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ذبح کروا دی, اور 3 نسلوں کے بعد آپ نے ہمیں یہ صلہ دیا کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری فون کال تک نہیں اٹھاتے, آپ ہمارے سے رابطہ کرنے میں بھی مناسب نہیں سمجھتے. یہاں پہ جو حریت کانفرنس کے آزاد کشمیر کے جو شاخ کے رہنما ہیں وہ جو ہیں بیچارے مختلف جو سیمیناروں میں رو رہے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے تقریروں کے دوران, تو ان کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ اب ہمیں کشمیریوں کو اب اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے. تو لیکن انہوں نے حکمت عملی یہ بنا لی کہ ٹھیک ہے ہم الیکشن میں بھی جاتے ہیں, اور یہ بھی سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک میسج دیا ادھر کی اسٹیبلشمنٹ کو, ادھر کی لیڈرشپ کو, کہ اگر آپ نے ہمیں ہمارے ہاتھ پہ چھوڑ دیا تو کشمیریوں کا تو کچھ نہیں جائے گا, لیکن کشمیر جو ہے نا وہ پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اچھا عمر صاحب, یعنی یہ پرسوں جو 25 ستمبر کا دوسرا جو مطلب جو فیز میں الیکشن ہوئے, اس میں بھی اب تک 2 یعنی مراحل مکمل ہو چکے ہیں, اور مجموعی طور پر الیکشن بھی پورا من ہوئے, اور جو سب سے جو بڑی بات ہے کہ انجینئر رشید اور جو باقی جماعتیں ہیں ان کو سپورٹ ملی ہے بڑی تعداد میں. جو جماعت اسلامی اور انجینئر رشید کا آپس میں اتحاد بھی ہے, اس کو غیر مطلب جو متوقع طور پر یہ ایک اتحاد ابھر کر سامنے آ رہا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ظاہر یعنی یکم اکتوبر تیسرا مرحلہ ہے, اور اس کے بعد سے مقبوضہ کشمیر جموں وہ کیا نقشہ پیش کرے گا؟ میرا یہ خیال ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیغام تھا پاکستان کی جانب سے کشمیریوں کو, اور انہیں جو اوور لک کیا جس طرح برادر مرتضیٰ درانی صاحب نے کہا, اس کے بڑے اثرات ہیں. دوسری یہ بات ہے رائے صاحب کہ 37 سال بعد جو ہے وہ بیلٹ کی طرف لوٹے ہیں, اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شاید انتخابات میں حصہ لینا اور لوکل جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دینا بھی ضروری ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے رزلٹ, اب دیکھیے کہ جو پاکستان نے کرنا تھا وہ تو کر لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کو ان انتخابات میں پاکستان کے نقطہ نظر سے شدید دھچکا لگا ہے. یہ کچھ سمجھے یا نہ سمجھے, یہ تو ایک بات بڑی کیٹیگارکلی آئی ہے. لوک سبھا کے جو انتخابات تھے اس میں بھی آپ ٹرن آؤٹ دیکھیں, اور ان انتخابات میں بھی ٹرن آؤٹ دیکھیں, کل آپ نتائج دیکھیں گے.
اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ادھر ایک گنجائش بچتی ہے، وہ ایک یہ گنجائش بچتی ہے کہ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ وہاں کی جو اسمبلی ہے وہ ایسے لوگوں پہ، دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے وہ انڈائریکٹلی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، کچھ اور جو لوگ ہیں جو بالکل مخالف ہوتے تھے اور اسے جو ہے وہ ڈھونگ انتخابات کہتے تھے. اب تو ایک تو یہ بات ہے، آیا یہ جو موقف تھا 75 سال سے کہ جو بھارت کے جو انتخابات ہیں وہ رائے شماری کا متبادل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، ایک تو یہ بات ہے رائے شماری کا کیا سٹیٹس ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو مقبوضہ کشمیر کے اندر حکومت بنے گی، مقبوضہ کشمیر کے اندر عوام کا جو فیصلہ ہوگا، وہ جو لوگ پارلیمان کے اندر بھیجیں گے ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ کس طرح کا میثاق جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ جس طرح آپ نے 5 اگست کے بعد بیہیو کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سیز فائر لائن کے اوپر جو ڈی جی ایم اوز لیول کے اوپر جو ہے وہ فیصلے ہوئے. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسے یہ جو آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے، اس سے پہلے تو دیکھیں نا، اب جو ہے ایک جو ہے ہم آپ کو یاد ہے کہ ہمارا کیا موقف ہوتا تھا جب یہ ساری سیاسی جماعتیں باہر ہوتی تھی، مرزا درانی صاحب، تو ہم کہتے ہیں یہ کٹھ پتلی اسمبلی ہے. اب تو مقصد ہم اس کے بعد یہ 25 تاریخ کے انتخابات اور یہ جب آخری مرحلہ ہو جائے گا اسے ہم کٹھ پتلی بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. تو جب آپ اسے کٹھ پتلی بھی نہیں کہہ سکتے، آپ ان کے انتخابات کو بھی تسلیم کر رہے ہیں، لوگ جو ہے انتخابات میں شامل ہو رہے ہیں، بائیکاٹ مہم بھی نہیں ہے، یہ بائیکاٹ مہم بھی نہیں ہے، الارمنگ ہے. حکومت پاکستان نے بھی کوئی نہیں کہا، ادھر جو ہے وہ تنظیموں نے بھی نہیں کہا کہ جی آپ انتخابات میں حصہ نہ لیں. تو ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نازک ترین دور ہے تحریک آزادی کشمیر کا، ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور آنے والے چند مہینے اور یہ جو پالیسیز ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تعین کریں گی مستقبل کا تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، اور پاکستان اور کشمیر کے درمیان یہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں پاکستان اور جو انڈیا کا آپس میں الجھاؤ ہے اس کے اوپر بھی دیکھیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے شاید یہ بیک چینل کے اوپر اس طرف جا رہی ہے جو مشرف دور میں سی بی ایم ہوئے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ اس طرف جائے گی، یا اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ عوام کسے منتخب کرتی ہے اور وہ کس طرح کا فیصلہ کرتی ہے. بہت شکریہ عامر صاحب، درانی صاحب کا شکریہ. ناظرین، یہ جیسے عامر صاحب نے کہا، درانی صاحب نے کہا کہ جو مقبوضہ کشمیر یا جو آج وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا جنرل اسمبلی میں، وہاں بھی انہوں نے کشمیر کے اوپر بات کی ہے، لیکن اب وقت کا تقاضا ہے، حالات اس نچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ حکومت پاکستان کے اداروں کو مسئلہ کشمیر یا کشمیر پالیسی کا سر نو جائزہ لینا ہوگا کہ جو پار کی جو حریت کی عادت ہے، وہاں جو مذمتی جدوجہد ہے اس کے حوالے سے، وہاں کی جو سیاست کے حوالے سے، وہاں جو نئی اسمبلی بننے جا رہی ہے، اس اسمبلی کے حوالے سے ابھی تو ساری جدوجہد جو پار کی سیاسی جماعتیں ہیں، ابھی ان کو تو مسئلہ کشمیر یا تحریک آزادی تو بھول گئے ہیں. اب ان کا جو ابھی ایک ہی جو نقطے پہ ہیں کہ کیا 370 یا 35A یہ دوبارہ بحال ہو پائے گی، کیا ہندوستان کشمیریوں کو ان کا یہ جو یعنی سٹیٹس تھا کیا یہ واپس ملے گا. تو ہم گزارش کریں گے اسلام آباد کے لوگوں سے، پاکستان کی حکومت سے بھی، کہ ابھی وقت آ گیا کہ آزاد کشمیر کی قیادت، گلگت بلتستان کی قیادت اور حریت کانفرنس کو ایک ساتھ بٹھا کر تو مسئلہ کشمیر کا، تحریک آزادی کشمیر کا سے نئی کشمیر پالیسی کا یعنی تعین کیا جائے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.